السلام علیکم، میں محمد امجد میں 331 کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے فائنینشیل پلاننگ کے بارے میں۔ فائنانس کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ، فائنینشیل پلاننگ مطلب سرمایہ سے ریلیٹڈ پلاننگ۔ کسی بھی انڈسٹری کو لگانے کے لیے سرمایہ درکار ہوتا ہے، اور اگر انڈسٹری چھوٹی ہے پھر تو ایک بندہ جو ہے وہی سرمایہ لگا لیتا ہے، لیکن اگر انڈسٹری بڑی ہو تو پھر اس میں شراکت داری کی جاتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے۔ 1 2 3 4 5 بندے مل کے وہ ایک انڈسٹری لگا لیتے ہیں، اس طرح سرمایہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی کہ فائنینشیل پلاننگ ہے کیا۔ کسی صنعت کو لگانے سے لے کر اس میں تیار ہونے والے پروڈکٹ کی کھپت یعنی کنزمپشن تک کے نظام وضع کرنے کے لیے درکار سرمایہ کے بروقت انتظام کرنا فائنینشیل پلاننگ کہلاتا ہے۔ یعنی کسی بھی صنعت کو لگانے کے لیے جو پیسہ درکار ہوتا ہے اس کی ریلیٹڈ جو پلاننگ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فائنینشیل پلاننگ ہے۔ یہاں پہ کھپت کے نظام وضع کرنے سے مراد ہے کہ فیکٹری کو اپنی پروڈکٹ سے حاصل ہونے والے سرمایہ کا ریٹرن ہونا ہوتا ہے۔ جیسے اصطلاح میں ہم یوز کرتے ہیں کیش آپریٹنگ سائیکل۔ چھوٹی فرموں کا یہ سائیکل کم کیش سے آپریٹ ہو جاتا ہے، جبکہ اگر صنعت بڑی ہو تو پھر کیش آپریٹنگ سائیکل بھی بڑا ہوتا ہے۔ فائنینشیل پلاننگ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مراحل جو ہیں ہم پہلے انڈسٹریل پلاننگ میں ڈسکس کر چکے ہیں، وہی مراحل ہیں، ہیڈنگز وہی ہوں گے، یعنی 6W کا جو اصول ہے وہ اپنایا جاتا ہے، جن میں سب سے پہلا ہے واٹ، پھر وائی، پھر ویئر، پھر وین، پھر ہاؤ اور آخر میں ہو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں واٹ کی۔ اس میں دیکھا جاتا ہے یعنی آپ کو کتنا سرمایہ درکار ہے، سرمایہ کی مقدار کیا ہوگی۔ سرمایہ کی مقدار معلوم کرنے کے لیے پھر ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی انڈسٹری کا سائز اور اس کی نیچر کیا ہوتی ہے۔ دوسری بات، انڈسٹری کے سائز کے مطابق کسی ایسی زیر تعمیر انڈسٹری کے لیے 3 بڑی مدوں میں سرمایہ درکار ہوتا ہے، یعنی 3 جگہوں پہ، 3 صورتوں پہ، 3 مراحل پہ سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ نمبر 1، ابتدائی تعمیراتی اخراجات کیا ہوں گے، انیشل کیپٹل جن کو کہتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے پہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے ورکنگ کیپٹل کیا ہوگا، یعنی اس کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے فکسڈ کیپٹل کیا ہوں گے۔ فکسڈ کیپٹل ایسے اخراجات ہیں جو چینج نہیں ہوتے، وہ ہر صورت میں آپ نے کرنے ہی ہوتے ہیں، ان کو فکسڈ کیپٹل کہتے ہیں۔ کسی انڈسٹری کے لیے درکار کل سرمایہ معلوم کرنے کے 2 بنیادی طریقے ہوتے ہیں، ایک ایسٹیمیٹنگ میتھڈ، دوسرا کمپیریزن میتھڈ۔ یعنی آپ ایسٹیمیٹ لگا لیتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کو لگانے کے لیے اتنا جو سرمایہ درکار ہوگا، اور دوسرا یہ کہ پہلے سے کوئی کارخانہ بنا ہوا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر اس پہ اتنے پیسے لگے ہیں تو ہمیں کارخانہ بنانے کے لیے اتنے پیسے لگیں گے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آتی ہیں واٹ کے اندر۔ نیکسٹ اس کا دوسرا جو ہے وہ ہے وائی۔ وائی مطلب کیوں، کہ آپ کے پاس پیسہ تو ہے، آپ اس کو کیوں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس جو سرمایہ ہے اس سے آپ ایک انڈسٹری لگائیں گے، انڈسٹری آپ لگاتے ہیں اس میں کوئی پروڈکٹ تیار کرے، اور پروڈکٹ آپ تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو سیل کر کے آپ پروفٹ کما سکے۔ اس کے بعد ہے، ویئر مطلب کہاں،
یعنی آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ سرمایہ کہاں کہاں پہ چاہیے اور کہاں کہاں پہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے وین مطلب کب۔ انڈسٹری کی تعمیر سے لے کر پروڈکٹ کی مارکیٹنگ تک جب سرمایہ مقدار کے لحاظ سے درکار ہوگا، اس کا ایک شیڈیول تیار کر لیا جاتا ہے کہ اس وقت اتنا سرمایہ درکار ہوگا، اس کو خرچ کرنا ہے، اس وقت اتنا درکار ہوگا، اس کو خرچ کرنا ہے، اس وقت اتنا درکار ہوگا، اس کو خرچ کرنا ہے۔ جیسے مارکیٹ بناتے وقت سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر مشینری خریدتے وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس لیبر ہائر کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، خام مال خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو چالو حالت میں رکھنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کس مرحلے پہ کتنا کب آپ نے اس کو خرچ کرنا ہے، یہ سارا آتا ہے وین میں۔ اس کے بعد آ گیا ہاؤ مطلب کیسے، سرمایہ کا انتظام کیسے کریں گے جس سے آپ نے کوئی کارخانہ بنانا ہے یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے۔ تو اس کے لیے عام طور پہ 3 طریقے اپنائے جاتے ہیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ جوائنٹ سٹاک کمپنیوں کی صورت میں، یعنی شراکت داری نظام کے ذریعے 3-4 بندے مل کے تو وہ ایک کارخانہ لگا لیتے ہیں، وہ پھر جتنا حصہ اس کے بنانے میں، اس کو چلانے میں ڈالتے ہیں، اس کے مطابق وہ پرافٹ لے لیتے ہیں۔ دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بینکوں سے قرضہ لے لیا جاتا ہے، بینک سے قرضہ لے لیا جاتا ہے، اس کو شراکت دار بنا لیا جاتا ہے کاروبار میں۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے اس سے قرضہ لے لیا جاتا ہے، اس سے سہولیات مانگ لی جاتی ہیں۔ ایک اور صورت بھی ہے اس ہیڈنگ کے اندر کہ آپ عزیزوں دوستوں سے قرضہ لے کے کچھ عرصے کے لیے قرضہ حسنہ لے کے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، یعنی ان سے پیسے لے لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ جب میرا کاروبار چل پڑے گا تب میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ جو ہے وہ ہے ہو، یعنی وہ جو پچھلا پوائنٹ ہے ہاؤ سے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور اس مرحلے پہ پھر فائنل کر لیتے ہیں کہ کون اس جو سرمایہ آپ نے حاصل کیا ہے، جس کا آپ نے انتظام کیا ہے، اس کو کون خرچ کرے گا۔ مثال کے طور پہ 4 بندے مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ان 4 میں سے کون جو ہے وہ اس کا سرکٹ جو ہے وہ چلائے گا۔ اگر آپ نے بینک سے لیا ہے تو آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ پیسہ بینک کا ہے، بینک آپ کے ساتھ شراکت دار ہے، تو وہ جو بلڈنگ اور انڈسٹری لگائیں گے وہ آپ لگائیں گے یا بینک لگائے گا۔ حکومت ہے تو حکومت لگائے گی یا آپ لگائیں گے۔ تو اس طرح یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ سرمایہ یوٹیلائز کون کرے گا۔ آج کا پہلا ٹاپک یہیں ختم کرتے ہیں اور دوسرا ٹاپک ہے پروڈکٹ پلاننگ۔ پروڈکٹ پلاننگ کی اگر آپ ڈیفینیشن کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ زیر تعمیر انڈسٹری میں بعض تیار کیے جانے والے پروڈکٹ یا کسی ورکنگ انڈسٹری میں نئے شروع ہونے والے پروڈکٹ کے انتخاب اور ڈیزائن سے لے کر مارکیٹنگ تک تیار کی گئی اسکیم کو پروڈکٹ پلاننگ کہتے ہیں۔ اس پلاننگ میں جہاں ہر شعبہ کے انجینئر یا پلانر کا ایک دوسرے سے ہر مسئلے پر ہم آہنگ ہونا یعنی کمپیٹیبل ہونا ضروری ہوتا ہے، وہاں بہتر ڈیزائن، کم لاگت میں تیاری، سستے، اچھے اور سکریپ مال کے استعمال کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ کم از کم لاگت سے بہتر پروڈکٹ متعارف کروائی جا سکے۔ پروڈکٹ پلاننگ اور پروڈکشن پلاننگ سے کوالٹی کنٹرول کرنے میں جو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ موزوں پلاننگ کے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ کوالٹی کنٹرول سے ہی گاہک کی ضرورت کے مطابق پروڈکٹ کو ڈیزائن کو پرکھا جا سکتا ہے، جسے ڈیزائن ویریفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ اس پرکھے گئے ڈیزائن سے گاہک کا اعتماد ہوتا ہے، جس سے کوالٹی ایشورنس حاصل ہوتی ہے
اور جب کسی پروڈکٹ کا ڈیزائن گاہک کی ضرورت کے مطابق ہو جائے تو اسے ڈیزائن ویلیڈیشن کہتے ہیں۔ پروڈکٹ پلاننگ سے مراد انڈسٹری میں تیار ہونے والے مال یا اشیاء کی ہر مرحلہ پر پلاننگ کرنا ہے، جبکہ پروڈکشن پلاننگ سے مراد اس مال یا اشیاء کو تیار کرنے والے طریقوں کی پلاننگ کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم بات کر دیتے ہیں پروڈکٹ پلاننگ کے پہلوؤں کی۔ پروڈکٹ پلاننگ کے 4 پہلو ہیں، 4 اسپیکٹس ہیں اس کے، جن میں سب سے پہلے ہے پروڈکٹ کی تجویز، دوسرا ہے پروڈکٹ ڈیزائن، تیسرا ہے پروڈکٹ کا موازنہ، اور چوتھا اور آخری ہے پروڈکٹ کی منظوری۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پروڈکٹ کی تجاویز۔ جب کوئی سرمایہ دار نئی پروڈکٹ متعارف کروانے کا سوچتا ہے تو تجاویز میں ایک سے زیادہ اقسام کی پروڈکٹس کی تجاویز سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تجاویز دیتے وقت اس بات کا خصوصاً خیال رکھا جاتا ہے کہ پروڈکٹ معاشرے کے ہر فرد کے استعمال میں آنے والا ہو، ہر خاندان کے استعمال میں آنے والا ہو، ہر دکاندار کے استعمال میں آنے والا ہو، ہر گاؤں یا قصبے کے استعمال میں آنے والا ہو۔ الغرض ایسا پروڈکٹ زیادہ کامیاب ہونے کی توقع ہوتی ہے جس کے استعمال کنندگان زیادہ ہوں۔ آخرکار تمام تجاویز سے چند کا چناؤ یا ایک کا چناؤ مارکیٹ ریسرچ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر کر لیا جاتا ہے۔ جیسے آپ تجاویز کو حاصل کرنے کے لیے 3 پروڈکٹس رکھتے ہیں، ایک پروڈکٹ اے، ایک بی، ایک سی، ان میں سے آپ ماہرین جو ہوتے ہیں ان سے رائے لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ تیار کی جائے فیکٹری میں، یا یہ پروڈکٹ تیار کی جائے، یا یہ تیسری پروڈکٹ تیار کی جائے، اور ان پہ پھر بحث ہوتی ہے، جو سب سے اچھی لگتی ہے ماہرین کی روشنی میں اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے پروڈکٹ ڈیزائن کا۔ تو پروڈکٹ کا ڈیزائن کرنا ڈیزائن انجینئر کا کام ہوتا ہے۔ ڈیزائن کرتے وقت اس قسم کی مارکیٹ میں موجود پہلے سے جو پروڈکٹ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ ڈیزائن پیچیدہ نہ ہو، اس کا فنکشن، اس کا استعمال آسان ہو، ڈیزائن سادہ ہو، اس کی قیمت کم ہو، اس کی لاگت بھی کم آئے، اس میں میکسیمم سٹینڈرڈ پارٹس یوز ہوں، یعنی جو بنے بنائے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ، اس کا سکریپ کم سے کم ہو، اس کو اسمبل کرنا آسان ہو، وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ڈیزائن کرتے وقت دیکھی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ڈیزائن جو ہے وہ دیکھنے میں اٹریکٹیو ہو، کوشش کی جاتی ہے کہ پروڈکٹ 2-in-1 یا 3-in-1 ہو، جیسے جوسر اور گرائنڈر مشین ہمارے گھروں میں یوز ہوتی ہے تو وہ 2-in-1 3-in-1 بھی ہوتی ہے، اس کا ڈیزائن دیکھنے میں خوبصورت ہو۔ یہ ساری باتیں مد نظر رکھی جاتی ہیں کس میں؟ پروڈکٹ ڈیزائن میں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے پروڈکٹ کا موازنہ۔ اس میں 3 پروڈکٹ کا عام طور پہ موازنہ کیا جاتا ہے اور تینوں میں سے جو بہتر لگے اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ جب پروڈکٹ کا موازنہ کیا جاتا ہے تو اس وقت جن باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے یا جن باتوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے، جن کا موازنہ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں سب سے پہلے ہے اس کی ان پٹ، یعنی اس کی لاگت کتنی ہے۔ تینوں پروڈکٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ خرچہ سب سے کم کس کا تھا۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے تکمیلی مراحل جو ہیں، کنورژن میتھڈز جو ہیں، پروڈکشن اس کی کس طرح ہوتی ہے، کس کے طریقے جو ہیں وہ آسان ہیں، سادہ ہیں، سستے ہیں، کمپلیکیشنز کم سے کم ہوں اس کو تیار کرنے میں۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹ پہ ان پٹ لگی ہے اس کے مقابلے میں کتنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے، یعنی کل قیمت فروخت اس کی کیا ہوگی۔ پھر آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے
کہ اس سے پروفٹ کتنا حاصل ہوگا. جس پروڈکٹ سے زیادہ پروفٹ حاصل ہو اس پروڈکٹ کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. یعنی جس کی ان پٹ کم سے کم ہو، آؤٹ پٹ میکسیمم ہو، اس کی سیل زیادہ ہو، دیکھنے میں اٹریکٹیو ہو، اس پروڈکٹ کا انتخاب کیا جاتا ہے. جب پروڈکٹ کا انتخاب ہو جاتا ہے، ان سارے مراحل کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر آخری مرحلہ جو ہے، آخری ریکوائرمنٹ جو ہے پروڈکٹ پلاننگ کی وہ پوری کی جاتی ہے، اور وہ ہے پروڈکٹ کی منظوری. تمام مراحل کا ڈیٹا جس میں پروڈکٹ کی تجاویز بھی شامل ہوں، پروڈکٹ ڈیزائن جو ہیں اس کی تمام ٹرمز جو ہیں وہ بھی شامل ہوں، پروڈکٹ کا جو موازنے کیے ہیں ان میں کن کن باتوں کو دیکھا ہے وہ بھی سارے کو ایک فائل کی صورت میں تیار کر لیا جاتا ہے، اور پھر پروڈکٹ کی منظوری کے لیے چلے جاتے ہیں. اس میں کیا کیا جاتا ہے، پروڈکٹ اور انڈسٹری کے سائز کے مطابق پروڈکٹ پلاننگ کا کیس مالکان بورڈ آف گورنر یا حکومت کے سامنے تمام تقابلی جائزوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں. تقابلی جائزے مطلب جو آپ نے انالیسس کیا ہے پہلے 3 مراحل میں، وہ سارے تقابلی جائزے ہیں. ان سب کو اکٹھا کر کے کمپائل کر کے ایک فائل کی صورت میں حکومت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس کی منظوری تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد دی جاتی ہے. یعنی وہ حکومتی نمائندے جو منتخب ہوتے ہیں وہ پھر اس انالیسس کو دیکھتے ہیں، اور اس انالیسس کو دیکھ کے اس کی جانچ پڑتال کر کے اگر وہ سیٹسفائی ہو جائیں تو پھر وہ پروڈکٹ منظور کر دیتے ہیں. کسی پروڈکٹ کی منظوری دیتے وقت وہ جو افسر ہوتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہے، ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے، اور اگر وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو اس پہ سگنیچر کر دیتا ہے. سگنیچر کرنے کا مطلب یہ کہ وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے منظور ہو گئی ہے، آپ کو پرمیشن مل گئی ہے کہ اب آپ پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. تھینک یو جی، شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ٹاپک میں سے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ان کمنٹس کا جواب دوں. تھینک یو، اللہ حافظ.